کہ حماس کی جو ملٹری قوت ہے اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا دیا جائے وہ کم از کم ہو جائے تاکہ وہ ریئیکٹ نہ کر سکیں. تو اس کے لیے ان کو جتنا وقت چاہیے وہ امریکہ فراہم کر رہا ہے. میرا نہیں خیال پاکستان، ٹرکی، ملیشیا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. سو وی کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ جنرل اسمبلی سے کوئی فلسطین میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ 11ویں روز بھی جاری ہے. اسرائیل کی جانب سے غزہ پر 100 سے زائد فضائی حملے کیے گئے ہیں. اسی کشیدہ صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ فلسطین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس کیا عالمی برادری اسرائیلی مظالم رکوانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ یہ بڑا پرانا رونا ہے ہمارا 70 سال سے. جو کشمیر والا رونا ہے وہ یہ رونا بھی ہے. جنرل اسمبلی بہت طاقتور ہے آواز کی حد تک. اس کی آواز سنی جاتی ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا اور نہ بائنڈنگ ریزولوشن ہوتا ہے اس کا. اگر جنرل اسمبلی یہ کہے اسٹاپ اٹ ناؤ تو اسٹاپ نہیں ہوتا. سلامتی کونسل ایک دوسرا ادارہ ہے ہمارا جو فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہاں فیصلہ ہوتا نہیں. امریکہ نے اب تک جنگ بندی کی بہت نرم قراردادیں جو روس نے اور ناروے نے اور دیگر ممالک نے پیش کی تھیں، آئرلینڈ نے پیش کی تھیں، وہ رکوا دیں. مطلب واضح کر دیا کہ اگر یہ پیش ہوئیں تو میں ویٹو کر دوں گا. تو وہ پیش ہی نہیں ہو پائیں اور چائنا نے اس پر بہت ریئیکٹ کیا. آئرش ڈیلیگیٹ تو پھٹ پڑا. اس نے کہا سلامتی کونسل کو گونگا نہیں بننا چاہیے، بولنا چاہیے، وقت ہے، قتل عام ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں. لیکن کون سنتا ہے، کس کی سنتا ہے؟ ہو گیا. جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری اسرائیلی مظالم کو رکوانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیے، عالمی برادری دو طرح ہی اپنی رائے پیش کرتی ہے، یا تو وہ سیکورٹی کونسل میں یا پھر جنرل اسمبلی میں. اور سیکورٹی کونسل میں جیسے ابھی ناصر بھائی بھی بات کر رہے تھے، امریکہ وہاں پہ کیونکہ ان کے پاس ویٹو پاورز ہیں تو اس وجہ سے وہ تو وہاں پہ بات چلتی نہیں. جب بھی کوئی قرارداد جس میں تھوڑا سا بھی سرزنش کی ہو اسرائیل کی یا کوئی مذمت وغیرہ تو وہ تو بالکل اس کو پاس نہیں ہونے دیتے. جنرل اسمبلی کی قراردادیں پاس ہو جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ پہلے کی قراردادیں موجود ہیں جہاں پہ یروشلم کے اوپر اسرائیل کے قبضے کو ناجائز قرار دیا ہوا ہے. سیٹلرز کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ وہ یہاں سے یہ جو قبضے میں کی ہوئی ہیں زمینیں جنگوں کے بنیاد پہ ان کو سیٹل نہیں کیا جا سکتا. قراردادیں کافی ساری ہیں جس میں اسرائیل کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں، لیکن وہ منمانی کرتا ہے اس وجہ سے کہ مغربی دنیا کی حمایت حاصل ہے، خاص طور پہ امریکہ کی. لہذا اگر کوئی اور ملک ہوتا اور وہ اس طرح قراردادوں پہ عمل نہ کرتا اور وہ اتنی خودسری کر رہا ہوتا تو لازماً انٹرنیشنل جو ہے اوپینین وہ ان کے خلاف ہوتا اور پھر آپ دیکھتے کہ ان کے اوپر پابندیاں لگ جاتی، سینکشنز آ جاتی، ان کو کسی نہ کسی طرح ان کو ایسا سچ کیا جاتا کہ وہ شاید مجبور ہو جاتے ہیں ان قراردادوں پہ عمل کرنے کے لیے. لیکن یہاں اسرائیل کے اوپر کبھی کوئی ایسی پابندی یا کوئی ایسا دباؤ نہیں آیا کہ وہ یہ قراردادوں پہ عمل کرے. تو بات یہ ہے کہ اسرائیل ایک وقت پہ آ کے یہ سارے کھیل کو روکے گا تو صحیح، لیکن اس سے پہلے وہ جو کچھ بھی اچیو کرنا چاہتا ہے یا اس کو جتنا لمبا رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس میں نیتن یاہو کے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز بھی موجود ہیں اور کچھ ان کے ملٹری آبجیکٹیوز بھی ہیں. کہنے کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے نئے بارڈر جو ہیں وہ ابھی اس کو ڈیفائن کریں گے، لیکن میرا خیال ہے وہ شاید ممکن نہ ہو. لیکن وہ یہ ضرور ایک کوشش کریں گے کہ حماس کی جو ملٹری قوت ہے اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا دیا جائے وہ کم از کم ہو جائے تاکہ وہ ریئیکٹ نہ کر سکیں. تو اس کے لیے ان کو جتنا وقت چاہیے وہ امریکہ فراہم کر رہا ہے. تو باقی ایک وقت آئے گا ہمیشہ ہی جیسے آتا رہے کہ بالآخر وہ اپنی ہاسٹیلٹیز کو روک دیتے رہے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل اوپینین بھی کچھ نہ کچھ میٹر تو کرتا ہے. ان چیزوں کا اتنا فائدہ ہوا نہیں کبھی، کیونکہ جنگ روک دینا یا ہاسٹیلٹیز کو روک دینے سے جو اصل ایشو ہے وہ تو وہیں کا وہیں رہتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ بات شروع ہو جاتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس دفعہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم پرماننٹ سولوشن کی طرف کوئی ایسا سولوشن جو کچھ نہ کچھ دیر پا ہو اس کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ اس دفعہ تجاویز موجود ہیں. ٹرکی نے نئی تجاویز دی ہیں اور بہت سارا اس دفعہ اسلامی دنیا میں خاص طور پہ ہمارے 2-4 ملک میں پاکستان، ٹرکی، ملائیشیا وغیرہ یہ کافی کوشش کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس طرف کچھ اگر توجہ ہو جائے عالمی قوتوں کی تو شاید کچھ بہتری آ جائے.
ٹھیک ہے زنیرہ، جیسا کہ جنرل صاحب نے بھی کہا، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے. ایسے میں کسی پرماننٹ سولوشن کی طرف جانا عالمی برادری کے لیے کیا ممکن ہو پائے گا؟ اسرائیلی مظالم رکوا پائے گی عالمی برادری آپ کے خیال میں؟ کسی ایونچول لاجیکل اینڈ کی طرف جانا ممکن تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ لاجیکل اینڈ اگر اسرائیل کو فیور کرے گا. یہ بھی ممکن ہے کہ اس سارے سینیریو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی فوراً تو نہیں، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرے کوئی ایسی ریزولوشنز پاس ہوں، کچھ اس طرح کے روڈ میپس ایکسچینج ہوں، اور جس پہ کنسنسس فورسفلی بلڈ کر کے یہ منوایا جا سکے کہ جو پریویسلی 2 اسٹیٹ سولوشن ڈسکس ہوتا تھا وہ 1 اسٹیٹ کی طرف آ جائے. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جو سٹیپس لیے تھے وہاں پہ یروشلم میں اپنی ایمبیسی کھولنے کے، اور جو کچھ انہوں نے گیپ کم کرنے کی کوشش کی تھی عرب ورلڈ میں اور جیوز میں، اس کے بعد اس بات کا بہت امکان ہے کہ 1 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جا کے اس کو فورسفلی امپوز کر دیا جائے، اور اس پہ زور دیا جائے کہ عربز اور جیوز وہاں پہ کو ایگزسٹ کریں، نوئنگ دا فیکٹ کہ یہ پاسبل نہیں ہے. ہوگا یہ کہ اگر ایسا کوئی سولوشن آ بھی جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہاں پہ یہی سچویشن رہے گی، اور سپریشن اور اپریشن اتنی بڑھے گی کہ فلسطینی وہاں سے خود نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر یو ول سی ایک ریفیوجی کرائسس، جس طرح ہم نے سیرین وار کے بعد دیکھا، جس طرح ہم نے لیبیا میں دیکھا کہ دنیا میں ایک اور کرائسس پیدا ہوں گے کہ پھر پیلسٹینینز کدھر جائیں گے. سو دا ویری بیسک ایشو از ٹو کنونس یو ایس، اینڈ ٹو کنونس یو ایس میرا نہیں خیال پاکستان، ٹرکی، ملیشیا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. صرف ایک امریکن جرنلسٹ جمال خشوگی کے قتل کے اوپر اتنا بڑا سٹینڈ لینے والا ملک اگر اتنے بڑی جینوسائیڈ پہ، ٹرکش امریکن جو جرنلسٹ جن کا مرڈر ہوا تھا سعودی ایمبیسی میں، ان کی بات کر رہی تھی کہ جمال خشوگی جو کہ ایک سٹیزن تھا یو ایس کا، اس کی وجہ سے اتنے بڑے چینجز آئے یو ایس ٹرکی ریلیشن شپ میں اور یو ایس اور سعودی عربیہ ریلیشن شپ میں. تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ ایک طرف جینوسائڈ ہو رہا ہو مسلمس کا پیلسٹائن میں بھی، کشمیر میں بھی، اور اس کے اوپر کوئی موومنٹ نہ ہو. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انسینویٹ ہیئر از کہ یہ جو فارن افیئرس کے معاملے ہیں، ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی کے جو معاملے ہیں، اس میں جیو پولیٹیکل ریالٹیز زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اس میں کاسٹ بینیفٹ جو ٹریڈ آف ہوتا ہے لوگ اس کو سامنے رکھتے ہیں، اسٹیٹس اس کو سامنے رکھتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی جو گریٹر پلان ہے ٹو کنٹرول دا ورلڈ جیو پولیٹیکلی یو ایس کا، اس میں یہ شامل ہے کہ وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرے اور جوئش اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف نہ آئے. سو وی کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ جنرل اسمبلی سے کوئی خاص فرق پڑے گا. ٹھیک، یعنی جنرل اسمبلی سے یہ ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی خاص فرق پڑے گا. جواد فیضی صاحب، آپ کا کیا اس پر سٹانس ہے؟ میرے دوستوں نے یہ کہہ دیا، فرما دیا کہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، اور اس کی بھی پیچھے تاریخ پوری بیان کر دی گئی ہے کہ جب بھی فلسطین کا ایشو آیا ہے سامنے، ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ میں لاہور میں ہوں اس وقت، اور میں 2 دن مسلسل جاتا رہا چیئرنگ کراس، اور اس سمٹ کو دیکھ کے میں آہیں بھرتا رہا اور ہائے اللہ کرتا رہا کہ یہیں پہ 1974 کے اندر جب پوری اسلامی دنیا کے سربراہان بھی تھے اور ذمہ داران بھی تھے، جناب بھٹو میزبان تھے، شاہ فیصل تھے، معمر قذافی تھے، انور سادات تھے، شیخ مجیب الرحمان تھے اور یاسر عرفات، یہ سب تھے، اور ایک ایک کر کے یہ سب دنیا سے بھیج دیے گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اندر نہ تو اتنی قوت ہے نہ طاقت ہے، معاشی طور ابھی تک گتھی جو ہے سلجھانے کے چکروں میں ہے. تو ہم جنرل اسمبلی میں جائیں گے، وہاں گفتگو کریں گے. میں ابھی ٹکر پڑھ رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کے کہ وہ سعودی وزیر خارجہ کا بطور خاص شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائے. بھائی ان کا بھی فرض ہے، آپس میں شکریہ اور آپس میں انجمن امداد باہمی چلانے کی ضرورت اس وقت ہے نہیں. اس اصل ایشو تو یہ ہے کہ ہم سارے اگر متحد نہیں ہیں، اگر جس میں واحد نہیں ہیں، امت مسلمہ کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ ہی پورے نہیں اتر رہے، تو آپ جنرل اسمبلی سے، امریکہ سے یا دیگر ممالک سے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں؟ اور پھر اس پہ ایک اور بھی میں بات کروں گی، میرے دوستوں نے بڑی کھل کے بات کر لی ہے کہ ہم تو یہی نہیں کر سکے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں
तमाम जमातें एक नज़र आ रही हों कि किस तरह फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, किसको इल्म नहीं है। लिहाजा अब वहाँ जाके गुफ्तगू करके वो हल्की फुल्की खबरों में आया जाएगा, जिस तरह जनरल साहब भी फरमा रहे थे कि कुछ ना कुछ असर इस तरह से होगा कि भी सारी दुनिया के मुमालिक बैठे हुए और वो ये चाहते हैं कि इंसानी हुकूक पामाल ना हो। लेकिन जिस तरह जुनैरा ने भी बात की कि कश्मीर नज़र नहीं आता, हाफ विडो का कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता, अगर ये सब कुछ हमारे इस्लामी मुमालिक ही उस पे एक पेज पे नहीं आ रहे और उनके अपने मुआशी मसाइल हैं या मुआशी उनके लालच हैं, तो उस पे हम ये कर सकते हैं, बैठते हैं, गपशप करेंगे और फिर अपनी अपनी सफारतकारी के जो है वो डंके अपने अपने मुल्क में जाके बजाएंगे और कहेंगे कि हमने ये भी कह दिया था, वो भी कह दिया था। जनाब इमरान खान भी UN असम्बली से खिताब करके आए थे, वो अभी तक मैं रिवाइंड कर करके सुनता हूँ और बड़ा खुश होता हूँ, लेकिन अमलन मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहा जिसको महसूस मैं कर सकूं कि वाक़यतन प्रैक्टिकली और अमलन कोई ऐसा इकदाम उठाया जा रहा है, कोई कदम उठाया जा रहा है जिससे आज मैं देख रहा था लाहौर शहर समेत पूरी पाकिस्तान में लिखे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, हुक्मरानों फ़लस्तीन पुकार रहा है। वो तो मस्जिद अक्सा से ऐलान हो गया, वहां के डायरेक्टर ने लाउड स्पीकर पे ऐलान कर दिया कि आ जाओ मस्जिद अक्सा को बचा लो, लेकिन हमारे इश्यूज कुछ और हैं और हम उसमें फंसे हुए हैं। और सच्ची बात है कि एक्शंस जो हैं वो हमारी तरफ से नजर नहीं आ रहे। और